پیاری بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے کلاس میں ہم ایک ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں، ایک لیسن پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کا نام ہے گلیور ایمنگ دا لٹل پیپل، کلاس 5th انگلش ٹیکسٹ بک، پیج نمبر 24۔ پیج نمبر 24 آپ بیٹا اوپن کریں گے، اس پر ہے لیسن گلیور ایمنگ دا لٹل پیپل۔ یعنی گلیور ایک شخص کا نام تھا، لٹل پیپل مطلب چھوٹے قد کے لوگ۔ گلیور جو ہے ایک ڈاکٹر تھا، جیسے باکس میں انفارمیشن دی گئی ہے۔ گلیورز ٹریولز ریکاؤنٹس دا اسٹوری آف لیمول گلیور، این انگلش مین trained as a surgeon who narrates the adventures that befall him on his sea voyages. The story is set in early 18th century England. His ship, called the Antelope, witnesses a fierce storm. He, however, swims safely to a shore and soon falls asleep. He wakes up to find himself tied to the ground with small pieces of thread. Read out the story to find out what happens next. لیمول گلیور جو تھے انگلینڈ کے رہنے والے ایک ڈاکٹر تھے۔ یہ کہانی ہے ان کی جب وہ شپ میں ٹریول کیا کرتے تھے، تو ایک بار کیا ہوا، ان کا جو شپ تھا، جس شپ کے وہ ڈاکٹر تھے، دا اینٹیلوپ، اسے سمندر نے گھیر لیا، اسے سمندر میں طوفانی ہواؤں نے گھیر لیا۔ لیکن گلیور جو تھا وہ کسی طرح سے، اسے تیرنا آتا تھا، وہ بچ گیا۔ اس کے بعد وہ کنارے پر پہنچا، تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوا، تو آئیے اس کہانی میں جانتے ہیں۔ Once a ship called the Antelope was on its way to South Seas. ایک سمندری جہاز تھا جس کا نام تھا دا اینٹیلوپ۔ وہ سمندر میں جنوبی سمندر کی طرف جا رہا تھا، جنوب کی طرف جا رہا تھا۔ جیسے آپ کو پتا ہوگا ڈائریکشنز، ایسٹ، ویسٹ، نارتھ، ساؤتھ۔ جہاں سے سورج نکلتا ہے اسے کہتے ہیں ایسٹ، جہاں سورج غروب ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ویسٹ۔ اسی طرح نارتھ اور ساؤتھ۔ There were 30 sailors in it with a captain and a doctor. اس جہاز میں کل 30 مطلب ہو گیا 30 مسافر تھے، اس کے علاوہ ایک کیپٹن اور ایک ڈاکٹر۔ کیپٹن ہو گیا جہاز کا چلانے والا، جس طرح گاڑی چلانے والے کو ڈرائیور کہتے ہیں، مکان جو بناتا ہے اسے کارپینٹر کہتے ہیں یا ترخان، اسی طرح جو کپڑے سیتا ہے اسے ٹیلر یا درزی کہتے ہیں، جو ہوائی جہاز چلاتا ہے اسے پائلٹ کہتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کیپٹن یعنی سمندری جہاز چلانے والا، اینڈ اے ڈاکٹر اور ایک ڈاکٹر، یعنی اس میں کل 30 سواریاں، ایک کیپٹن اور ایک ڈاکٹر۔ ڈاکٹر تھا لیمول گلیور۔ دا شپ واز سیلنگ نیئر اے راک. سمندر میں چلتے چلتے جو جہاز ہے وہ ایک چٹان کے پاس پہنچ گیا۔ آل آف اے سڈن، اچانک، دیئر واز اے اسٹارم، اچانک سے سمندر میں طوفان آ گیا۔ ود رین اینڈ تھنڈر، بارش اور بجلی کے ساتھ، یعنی بجلی گرج کے ساتھ۔ دا سی رورڈ، سمندر میں افان آیا، سمندر میں طوفان آیا، سمندر نے شور مچانا شروع کیا۔ دا ونڈس بلیو، ونڈس کا مطلب تیز آندیاں چلنے لگی، تیز ہوائیں چلنے لگی۔ اینڈ دا ویوز روز ہائی، ویوز مطلب لہریں، روز ہائی اونچی اٹھنے لگی، سمندر کی لہریں اونچی اٹھنے لگی۔ دا شپ سٹرک دا راک، وہ شپ جو تھا وہ ٹکرا گیا اس چٹان کے ساتھ۔ اینڈ بروک ان ٹو، اس کے بعد اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ دا سیلر جمپڈ انٹو دا سی، تمام مسافروں نے اور کیپٹن نے اور ڈاکٹر نے یعنی گلیور نے، سب نے چھلانگ لگائی اپنے آپ کو بچانے کے لیے سمندر میں۔ اونلی ون مین ریچڈ دا شور، صرف ایک آدمی سمندر کے کنارے پہنچا۔ اینڈ سیوڈ ہمسیلف، جو اپنے آپ کو بچا پایا۔ ہی واز دا شپز ڈاکٹر لیمول گلیور، وہ انسان کون تھا جو ان 32 لوگوں میں بچا، وہ تھا اسی شپ کا ڈاکٹر لیمول گلیور۔ گلیور فاؤنڈ ہمسیلف آل alone on an island، وہ جب باہر آیا سمندر سے
تو اس نے آپ کو پایا وہ ایک آئی لینڈ میں پہنچ گیا. آئی لینڈ کہتے ہیں جزیرے کو. اے پلیس سراؤنڈیڈ بائی واٹر آن ایچ سائڈ. خشکی کا وہ حصہ جس کے چاروں طرف پانی ہو اسے آئی لینڈ کہتے ہیں. ہی لیفٹ دا سی شور. سمندر کے کنارے وہ چھوڑ آیا. اینڈ واکڈ فار سم ٹائم اکراس اوپن فیلڈس. اس کے بعد وہ کھلے کھیتوں میں چلنے لگا. دین ہی لے ڈاؤن آن سافٹ گراس. ایک جگہ اس نے نرم گھاس دیکھی تو وہ نیچے لیٹ گیا. ہی واز ویری ٹائرڈ. وہ بہت تھکا ہوا تھا. اینڈ سون فیل اسلیپ. اور جلدی اسے نیند آ گئی. ہی ووک اپ. وہ جاگ گیا. ارلی ان دا مارننگ. وہ اگلے دن صبح سویرے ہی جاگ گیا. ہی وانٹیڈ ٹو گیٹ اپ. وہ اٹھنا چاہتا تھا. بٹ ہی کوڈ ناٹ موو ہز آرمز اور لیگس. لیکن نہ وہ اپنے بازو نہ وہ اپنی ٹانگیں ہلا سکا. دے وائر ٹائڈ ٹو دا گراؤنڈ وتھ سٹرنگس. کسی نے اس کی بازو اور اس کی ٹانگیں ان کو باندھ دیا تھا چھوٹی چھوٹی رسیوں سے. ہی سیڈ ٹو ہمسیلف. اس نے اپنے آپ سے کہا اوہ I can't move my arms or legs. نہ میں اپنے بازو ہلا سکتا ہوں نہ میں اپنی ٹانگیں ہلا سکتا ہوں. They are tied. کسی نے ان کو باندھ دیا ہے. And some animal is moving on my body. اور کوئی جانور جو ہے وہ میری باڈی پر بھی آ گیا. It is walking to my face. وہ میرے چہرے کی طرف آ رہا ہے. What animal can it be. وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے. یہ کون سا جانور ہو سکتا ہے. It was a tiny man. جب غور سے دیکھا تو ایک چھوٹے قد کا آدمی تھا. Only 6 inches tall. صرف 6 انچ کا. In a short time there were dozens of little men on Gulliver's body. کچھ ہی دیر میں اس نے دیکھا تو کم سے کم 1 درجن چھوٹے قد کے لوگ گلیور کی باڈی پر چڑھ چکے تھے. اینڈ دیئر وائر مینی مور اراؤنڈ ہم. اور اس کی باڈی کے ارد گرد اور بھی بہت سارے تھے. سم امنگ دیم کیریڈ بوز اینڈ ایروز. ان میں سے بہت لوگوں نے اپنے ساتھ تیر کمان لائے تھے. جیسے آج کل جنگ جو ہے اس میں ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں. پرانے زمانے میں گن کے بدلے تیر اور کمان ہوا کرتے تھے اور تلواریں ہوا کرتی تھی. گلیور واز ان للی پٹ دا کنٹری آف ٹائنی مین. گلیور سمجھ گیا کہ وہ ایک ملک میں پہنچ گیا ہے جہاں پر سارے لوگ جو ہیں چھوٹے قد کے ہیں جسے للی پٹ کہتے تھے. تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. اس سے آگے کل پڑھیں گے. تو بیٹا اس لیسن میں کچھ ورڈز ہم نے دیکھے ان کے معنی سمجھتے ہیں. لٹل پیپل چھوٹے قد کے لوگ. شپ سمندری جہاز. سی کہتے ہیں سمندر کو. ساؤتھ ہو گیا جنوب. 30 کا مطلب 30. سیلرز مسافر. کیپٹن جہاز چلانے والا لیکن سمندری جہاز چلانے والا. ہوائی جہاز چلانے والے کو پائلٹ کہتے ہیں. راک چٹان. سٹارم طوفان. رین کا مطلب بارش. تھنڈر کا مطلب گرجنا. بارش ہونے سے پہلے بجلی اور اس کے ساتھ جو آواز آتی ہے گرج اسے کہتے ہیں تھنڈر. ونڈ کا مطلب آندھی تیز ہوا. ویوز لہریں. سٹرک ٹکرا جانا. بروک ٹوٹ جانا. جمپ چھلانگ لگانا. شور کنارہ. سیو محفوظ. آئی لینڈ جزیرہ. فیلڈز کھیت. گھاس اسلیپ سو جانا. مارننگ صبح. سٹرنگس چھوٹی رسی. ٹائڈ باندھنا. بوز اینڈ ایروز تیر کمان.